تو سراج الحق صاحب کو ہم لے لیتے ہیں فی الحال. سراج صاحب آپ ہیں؟ سراج صاحب؟ جی ہاں میں ہوں. جی جی سراج صاحب آپ بول رہے ہیں کیونکہ غفور صاحب کے کوئی کنیکشن میں مسئلہ آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. محترم سلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ اس اجلاس بلانے پر، اور تمام ساتھی جو اس وقت موجود ہے ان کو دیکھنے سے، ملنے سے، سننے سے بہت خوشی ہوئی ہے. میں چند تجاویز دینا چاہتا ہوں، اور پہلی بات یہی ہے کہ یہ اس وقت جو پوری دنیا کو ایک مشکل درپیش ہے اور پاکستان کو بھی، تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے اور یہ دنوں میں ختم ہونے والا کھیل نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ماضی کی طرح وفاقی حکومت، چاروں صوبائی حکومتیں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اپوزیشن مل کر ایک طویل المیعاد منصوبہ بنانے، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لے. اس لیے کہ چائنیز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری نے دوبارہ پھر آنا ہے اور اس کا ایک دوسرا لہر بھی پوری دنیا پر آنا ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی اور غیر سیاسی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لڑائی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے اپنے انا کے گھومبت سے باہر آنا ہوگا اور ایک بیانیہ، ایک ایکشن پلان اور ایک لائحہ عمل قوم کو دینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہی ہے کہ حکومت نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم 1200 ارب روپیہ تعاون کریں گے اپنے عوام کے. تو 1200 ارب اگرچہ اس وقت ایک بڑی اماؤنٹ لگتی ہے، لیکن 3 مہینے تو گزر گئے، عام آدمی کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کل 1 مئی بھی ہے، اور اس پورے کرونا وائرس کے وبا سے سب سے زیادہ غریب طبقہ، مزدور طبقہ، خصوصی طور پر جو روزانہ کی بنیاد پر محنت کر کے بچوں کو کھلاتا ہے، وہ متاثر ہوا ہے. لیکن حکومت کے ساتھ ایسے لوگ رجسٹر ہے ہی نہیں جو بٹوں پہ کام کرنے والے ہیں، جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں، خواتین ہیں، جو ہوٹلوں میں کام کرنے والے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مستری خانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی ریکارڈ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اور طبی اور نیم طبی عملہ، سب سے پہلی ضرورت تو یہی ہے کہ ان کا ٹیسٹ کا انتظام ہو. اب تک حکومت نے ہاسپٹل میں یہ سہولت مہیا نہیں کی ہے، اور خود آپ سینیٹر صاحبان موجود ہے، قومی اسمبلی کے ممبران موجود ہے، خود ہمارے لیے بھی یہ سہولت نہیں ہے. تو ہم حکومت سے آج یہی مطالبہ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ملک کے لوگوں کو ٹیسٹ کی سہولت میسر کر لیں. اس لیے کہ جب تک ایک آدمی کا ٹیسٹ نہ ہو اور وہ پیشنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، تو ڈاکٹر تو خود ایک کرونا بم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر رو رہے ہیں کہ نہ ہمارے ساتھ کٹس ہے اور نہ ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جناب سلیم بھائی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہر کی دنیا میں اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو پاکستان لانے کا مسئلہ اب بھی ہے، اور خاص کر وہ طلبہ. اب رات بھی مجھے کرغزستان کے سے طلبہ کے فون آئے تھے کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں، نہ سفارت خانہ ہمیں سن رہا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور نہ ہماری کوئی اور راستہ ہے. لہذا پوری دنیا میں ایمرجنسی طور پر سروے کیا جائے، معلومات لیا جائے، اور جہاں جہاں ہمارے ایسے طلبہ ہے اس کو لانے کا، اور مزدور لوگ ہیں ان کو لانے کا انتظام کیا جائے. آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 50-55 افراد پر مشتمل کیبنٹ کا اجلاس ہو سکتا ہے، تو 100 سینیٹر پر مشتمل سینٹ کا اجلاس کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے باقاعدہ باضابطہ سینٹ کا اجلاس بلایا جائے. یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم نے کیوں مشکل وقت میں اپنے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا ہے،
اور ہم آپس میں مل کر ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں. بجٹ بھی آ رہا ہے تو بجٹ کے لیے حکومت کیا کرے گی اگر یہ اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو اس لیے اگر قومی اسمبلی میں انڈرسٹینڈنگ بنا ہے کہ وہ اجلاس بلا رہے ہیں تو سلیم صاحب ہمیں تو بالکل بلانا چاہیے اور فوری طور پر اس کا انتظام کرنا چاہیے. آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کشمیر کا ہے. پرسوں بھی امریکہ میں اور برطانیہ میں جو مقبوضہ کشمیر کے دوست موجود ہے اور کل آزاد کشمیر کے صدر مسعود خان صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. پہلے سے 9 مہینوں سے ایک لاک ڈاؤن ہے اور دوبارہ اس کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں لوگ محصور بھی ہیں اور انڈین آرمی نے کرونا وائرس کو ان کے خلاف ایک اور اسلحے کی طور پر استعمال کیا. ان کو علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں, ان کو کھانے پینے کے سہولیات میسر نہیں ہیں. آلریڈی 13,000 سے زیادہ نوجوان خود حکومت کے قید خانوں میں ہیں اور ساری قوم ایک عظیم مشکل اور مصیبت سے دوچار ہے. تو میں آج اس اجلاس کے ناطے اپنی حکومت سے یہی مطالبہ کروں گا کہ بین الاقوامی طور پر اس کے لیے آواز اٹھا لے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت اچھے بیانات بھی دے رہے ہیں, لیکن یہی وہ وقت ہے کہ جتنے ادارے بین الاقوامی سطح پر موجود ہے, بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے موجود ہے, اس کو ایکٹیو کیا جائے اور کشمیریوں کی نسل بچانے کے لیے اس مصیبت سے اس کو نکالنے کا اہتمام کیا جائے. ایک بار پھر میں سلیم بھائی کا اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سراج صاحب, تھینک یو. آپ نے بڑی اچھی انپٹ دی ہے and inshallah we on the concluding of the session we'll discuss all this. اچھا نیکسٹ ٹائم تھوڑا ایڈوانس میں سب کو انفارمیشن بھی دیں گے اور یہ گیٹ ٹوگیدر we'll continue till the session happens so we can keep in touch with everybody and get everybody's views. Thank you everyone for joining ji. Thank you sir, thank you. Yeah, so